الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس بارے میں کہ اسلام افراط اور تفریط سے پاک دین ہے، جو ہمیں سماج سے کاٹتا نہیں بلکہ سماج میں جینے کی تعلیم دیتا ہے، توازن سکھاتا ہے، اعتدال سکھاتا ہے، عبادت میں بھی اور دنیا کے سارے معاملات میں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ویسے ہی ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، تاکہ تم دوسری قوموں پر گواہ بن سکو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اسے بہت ہی معمولی سمجھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ نمازیں پڑھیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہیں گے، کبھی بے روزہ نہیں رہیں گے۔ اور تیسرے نے کہا کہ ہم اپنی بیوی سے دور ہو جائیں گے اور عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ ایسے ایسے لوگوں نے کہا ہے، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ کیا تمہیں لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لیکن میں روزہ بھی رہتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا ہلک المتنطعون، یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں، اور جب چستی آ جاتی ہے تو پھر عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے ہٹا پھینکو۔ حق یہ ہے کہ جب تم میں سے ایک آدمی چست ہو تو عبادت کرے، جب سستی چھائے تو عبادت چھوڑ دے۔ اس لیے اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تو کریں، لیکن دنیا کے تقاضے برتتے ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے ایک مواخاتی بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئے تو ان کی بیوی کو بوسیدہ لباس میں دیکھا۔ پوچھا کہ تم اس کیفیت میں کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو تو گھر والوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے کھانا بنایا۔ جب کھانا کھانے کی باری آئی تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی سے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں روزہ سے ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ کھائیں گے نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اس طریقے سے ان کو کھانا کھلایا۔ پھر رات میں سونے کی باری آئی تو نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور کہا کہ نہیں، جائیے سو جائیے۔ پھر رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہتا ہے تب جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان
ربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بیوی بچوں سے کٹ جانا یہ دینداری نہیں، بلکہ اصل دینداری یہ ہے کہ بیوی بچوں کا حق ادا کیا جائے، کما کر کے حلال طریقے سے بیوی بچوں کو پوسا جائے اور پالا جائے، یہ اصل میں دینداری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل کیا جائے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اسلام اس بات کی تاکید نہیں کرتا ہے ہمیں کہ دن رات اللہ اللہ کہتے رہیں، بلکہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم اپنی پیشانی کی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے بیچ بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیفیت تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ایسے ہی رہتے جیسے تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرتے، لیکن اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دنیا بھی بنائیں، آخرت بھی بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر ایک ایسے انسان کے پاس سے ہوا جو دنیا کے معاملے میں بہت محنت کر رہا تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ کاش کہ اس کی محنت اللہ کے راستے میں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ حلال روزی کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، ہاں اگر یہ نام و نمود کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ اس لیے ہمیں دین بھی بنانا ہے، دنیا بھی بنانا ہے، اور یہی ہے اسلام۔ اسلام ہمیں سماج سے نہیں کاٹتا کہ رہبانیت اختیار کر لیں، سماج سے کٹ جائیں، جنگلوں میں جا کر کے ریادت کریں، نہیں، بلکہ اسلام ہمیں سماج میں رہنا سکھاتا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا سکھاتا ہے، اور اس کو بھی نیکی کا کام بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔